کی حمد و ثنا دلائے اللہ رب العالمین نظام کے حسنی ساری کائنات کا فرمایا لکھوں کے کروڑہاں مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں فخر کائنات روح کائنات جانی کائنات جانی جہانی کائنات محبوب پرور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے اندر خدیہ نظرانہ درود و سلام پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم حوالے رشید جو چند الفاظ کتابوں کا مشرف حاصل کی ہے روایت اللہ تعالیٰ سنت ناظرین اس کے عمل کی توفیق سبحان اللہ اس رابطے عمل کرنا کی سب تو پہلے یہ سوال بتاؤ پھر اگلی توبہ اس رابطے میں اگلی کرنی توبہ کا طریقہ کی اس رات میں کی کرنی اپنے انعام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس شب میں 4 رکعتیں پڑھے جیڑا سی کام ساری رات کرنا نوافل جو پڑھنے ہو پسند لگا کیونکہ بعد میں چل سکتا ہے تمہیں یاد نہ لگے یا کسی دوست کو یاد کرنا یاد نہ لگے 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے خدا طریقہ کارے ہوئے کہ الحمد شریف کو بعد سورت کوئی بھی پڑھے لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں الحاق مقتقا سورہ تکاثر پڑھے اور اس کے بعد قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے اور 4 رکعت ایسے پڑھنے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور اس کے بعد 11 مرتبہ قرآن شریف ہر رکعت میں اندر پڑھ کے 4 رکعت نفل پڑھے 2 کر کے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب موت ہو سکتی ہوتی ہے اللہ کو آسان فرما دے گا سبحان اللہ ان نفلوں کا فائدہ ہوگا کہ موت ہو سکتی ہے اللہ آسان فرما دے گا اور عذاب قبر اللہ کریم دور فرما دے گا اس انسان کو نور دے 4 سکون عطا فرمائے گا نور دے 4 سکون عطا فرمائے گا ہر سکون دے اتے 1000 قصر ہوئے گا یعنی 1000 محل ہوئے گا ہر سکون دے اتے 1000 محل ہوئے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ روایت کبھی ہے بالکل صحیح ہے اور جو کوئی شخص 21 روزے 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 26ویں رات یعنی کہ 7 راتوں میں آخری عشرے کی 7 راتوں میں ایسے ہی 4 رکعت نماز نفل ادا کرے اللہ رب العالمین اس کو دوزخ سے 90 سال کی مسافت سے دور فرما دے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے 4 نماز سے نفل پڑھیے سورہ الحمد کے بعد سورہ تکاثر کے بعد 11 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کے 4 رکعت نفل پڑھنے دیں اس رات سے اللہ کریم بڑا ہی در عطا فرمائے گا اور اس رات میں اور بھی نفل پڑھے جانے ہیں حضرت مولانا کرم اللہ وجہہ الکریم تو حدیث پاک راوی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورہ قدر پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر 7 بار پڑھے اللہ رب العالمین اس کو ہر بلا سے عافیت عطا فرمائے گا ہر بلا کو اللہ محفوظ فرما لے گا اور 70,000 فرشتے اس کے واسطے جنت کی دعا کر دینا قیامت کے دن تک 70,000 فرشتوں کے واسطے دعا کرتا رہے گا یا اللہ اے بخش یا اللہ اے بخش یا اللہ اے اتنی بڑی گل ہے اسی دے مسجد امام دے علامہ صاحب دعا کرنا بندہ بیمار ہے ان سے دے دے اسی خوش ہونے یار
دادی مطلب کا بسی مولا ہوتا اس کے اندر کسی بھی چیز کی نیت نہیں کرنی چاہتا اور اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کے سفر نہیں پڑھنی اور اس کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھے اللہ رب العالمین انہوں جنت عطا فرمائے گا تو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا روزانہ نہ پڑھ سکے تو میرے آقا کریم فرمایا ہفتے میں ایک بار پڑھ لو عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر ہفتے میں کوئی بندہ نہ پڑھ سکے تو حضور فرمایا مہینے کے اندر ایک بار لازمی پڑھے تو پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر مہینے میں بھی نہ پڑھی جائے تو حضور فرمایا 6 مہینے میں بھی لازمی پڑھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر 6 مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے حضور فرمایا سال میں ایک مرتبہ پھر پڑھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا میرے نبی فرمایا کہ زندگی میں بھی ایک بار پڑھی اللہ تیری معاف کرے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کار اسی دن میں نامی انشاءاللہ واجب الاحترام ماما کے بہنان بار میں نے انوس میں کے بعد سن میں اگر کوئی سے طریقہ نہیں تو توجہ سبحان فرما رہے ہیں میں طریقہ بھی دس دینا ماما بہنان بیٹیاں بچیاں گھر میں اندر علیحدہ پڑھ سکتے ہیں کچھ اور پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا ضروری ہے بہت بڑی بات ہے صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح بندی دادی مطلب کا بسی مولا ہوتا نیت کرنے کے بعد تعوذ سبحان اللہ دیوانے ثنا سبحان اللہ ہوا کی ہمدی کا وتعالى قسم کا وتعالى بندو کا بلا اللہ ہے تعوذ اعوذ باللہ تسبیح بسم اللہ سے پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ تیسرا 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر الحمشی پھر قرات بڑی سورۃ العلی ملان کے بعد پھر رکوع جان کے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھیں اور پھر رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا لک الحمد کہہ کے 10 مرتبہ پھر پڑھیں اور پھر سجدے کے اندر 10 مرتبہ پڑھنا ہے پھر 2 سجدے کے درمیان جو جلسہ کرنے ہیں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے اسی طرح 4 رکعتیں پڑھنی انشاءاللہ شب براتوں کے کوئی کوشش کی تھی کہ معاملات ایسے سامنے تھکاوٹ وغیرہ نہیں کر سکے انشاءاللہ مزید بیان کے بعد میری کوشش ہے کہ رات میرے مصطفیٰ کے گزر جائے اجنائی سمجھے زمین کا صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جائے دیگر نوافل بھی پڑھے جائیں اور اللہ کا ذکر بھی کیا جائے جب ضرورت کے لیے قرآن پاک بھی پڑھے جائے ڈاکٹروں کو معاملے اللہ کی معرفت دے دے میرے نبی فرمایا سورج غروب ہو جانا نا آج بھی رات سورج غروب ہو جانا ہے رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ہاتھ فیابی کی آواز ہوتی ہے کوئی منن والا جنہوں میں عطا کرم ہے کوئی بیمار جنہوں میں شفا دینا ہے کوئی تندرست جو میرے کو رزق منگے میں اور رزق وسیع کر دینا ہے کوئی پریشان میرے کو نجات منگے میں ان پریشانیاں کو نجات عطا فرما دے ہے کوئی میرے کو منن والا میں اس کو عطا کر معزز صاحبین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ہے کہ دیگر عبادتیں کر کے ثواب ذرائع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 2 دفعہ میں اور دس دینا 2 رکعت نماز نفل 2 دفعہ میں پڑھنے جس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ کرسی پڑھ جائیں ایک بار آیت کرسی 3 بار کرسی یہ 2 رکعت پڑھیں 2 زیادہ دینی توفیق رب دے گا وہ نہیں پڑھ رہے الحمشی کے بعد آیت کرسی کے بعد 3 مرتبہ کچھ نہیں قل اللہ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کوئی بہت زیادہ تفصیل ہے اور پھر اگر 15 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے پڑھے جاوے اللہ توفیق دے کہ 2 رکعت نماز نفل ایک پڑھ لیں ایک رکعت میں 15 مرتبہ کرسی آیت کرسی کوئی سی پر نفل میں 3 مرتبہ پڑھ لو 7 مرتبہ پڑھ لو 5 مرتبہ پڑھ لو 21 مرتبہ پڑھ لو جنہیں اللہ توفیق دے
تو حضور علیہ السلام اپنے غلاماں کو بنی اسرائیل کے شخص کا حالات و واقعات سنا رہے سن. حضور ارشاد فرما رہے سن کہ ایک بندہ سابقہ امت دا سی وہ دن نو روزہ رکھدا سی, رات ساری جاگ کے رب کی عبادت کرتا سی. جو ہے اس رات کے حوالے نال دن روزہ رکھدا سی تے سارا دن جہاد کردا سی, رات اپنے رب کی بارگاہ میں زمینی نیاز جگا کے رات جاگ کے گزارتا سی. تے 1000 مہینہ انہیں انج گزاریا. بس میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے غلام تعجب وچ پہ گئے, اتنا بڑا عبادت گزارا, اتنا بڑا عبادت گزارا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام کے تو تعجب وچ پہ گئے, چہرے پہ کچھ پریشانی سے آثار آ گیا. اتنی عبادت ساڈیاں تے اتنی عمر ہی نہیں, ساڈی تے اتنی عمر ہی نہیں, اتنی بڑی عبادت 1000 مہینے تو بھی زیادہ اتنا لمبا چوڑا عبادت گزار کے اسی تو اس مقام کو پہنچ نہیں سکتے. بس ایک خیال حضور کے غلاماں کے دل میں آیا تو تعجب کیتا اس خیال میں. اللہ کریم فرمایا بابو یا رب العالمین حکم ہے فرمایا سونیا کیوں پریشان تیرے غلاماں دے چہرے تے بھی پریشانی سے آثار. عرض کی پروردگار نے بنی اسرائیل دے ایک شخص دی عبادت کا قصہ اپنے غلاموں کو سنایا. میرے غلام پریشان ہو گئے نے, دکھی ہو گئے نے, اس تعجب وچ پے گئے نے. اتنی لمبی عمر تے اتنی وڈی عبادت اسی تے کر نہیں سکتے, اسی اس فضائل کو محروم رہ جاواں گے. میرے آقا کریم نے فرمایا, میرے آقا کریم عرض کی یا رب العالمین میرے غلام اس واسطے تعجب وچ نے, اس واسطے غم وچ نے, اس لئی پریشان نے. اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہوئی, تسی اپنے غلاماں نوں خوشخبری سنا دیو. یا رب العالمین کی خوشخبری سناوا. اللہ کریم فرمایا سونیا کہہ دے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کریم فرمایا سونیا تو دین آئے اساں رات قدر والی قرآن نازل کیتا ہے. پروردگار کی رات نازل فرمایا کا فرمایا قدر والی رات میں قرآن نازل کیتا ہے. یا رب العالمین قدر والی رات کیڑی ہے, اس رات کی قدر کتنی ہے. اللہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس رات کی قدر عام لوگوں کی جانتے, اس رات کی قدر عام لوگوں کی جانتے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک حضور دے غلاماں تعجب سی, ایک حضور دے غلاماں دکھ لگا سی, ایک حضور دے غلاماں غم لگا سی. پہلی امتاں دی اتنی لمبی عمر تے اتنی بڑی عبادت اسی اس عبادت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے. اللہ فرمایا سونیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا سونیا نہ تو دکھی ہوئی نہ اپنے غلاماں نوں دکھی ہون دے. ارشاد فرما دے محبوبا اساں اس رات دے اندر قدر والی رات دے اندر قرآن نازل کیتا ہے. ایدی قدر لوکی کی جاندے نے, ایدی قدر میں رب جاننا یا میرا محبوب جاندا ہے. پروردگار کی جاننا فرمایا محبوبا جڑا تیرا غلام اس راتی جاگ کے عبادت گزار, عبادت کر کے زمین نیاز میری بارگاہ دے اندر جھکا لوے, ایک رات جاگ کے عبادت وچ بسر کر لوے, صبح روزہ رکھ لوے. جڑا تیرا غلام ایک رات کیویں بسر کرے گا, سونے اسی اس 1000 مہینے دی عبادت گزار
حرف ہے سورہ قدر کا 1200 حرف ہے کی کرتے ہیں ایک کروڑی کے 5 آیات کے شاید خدمت میں سورہ مکی کے کچھ لوگ مدنی بھی کہتے ہیں اختلاف رائے ہے بعض لوگ کی مکی کے اندر اتفاق مدنی بھی کہتے ہیں لیکن اتفاق رائے مکی کی ہے اتفاق رائے مکی کی سورہ مکی مکی کے مدنی سورہ کی جو حضور مکی میں سے اللہ جل قرآن اللہ مکی ہے اور مکی ہے لیکن سورہ نازل ہے وہ مکی ہے جنہیں آپ کا ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے قرآن نازل چلا گیا جنہیں آپ کا ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے تشریف لا گئے اللہ نے فرمایا سونے سب قرآن پہ نہ کر مکے واپس آؤ نا یہ نہیں فرمایا اللہ فرمایا معبود سب مدینے چلے گئے کہ سب قرآن بھی مدینے ہی بول دے قرآن پاک پہ بہت زیادہ جھوٹی ماننے لوگوں واسطے دعوت کی کرے ایسا قرآن نے نکالی نہیں ہے قرآن کی عظمت بھی نکالی ہے قرآن کی عظمت برابر ہو رہا ہے لیکن یہ قرآن کی عظمت بھی میرے نبی کی وجہ سے میرے آقا دسیا پہ اللہ کا قرآن ہے سب کی وجہ سے یہ ایسی وجہ حضور جو بولا نجمت الباب کے شاید کیا حضور جو بولا کون ہے قرآن یا سیاں ہے قرآن حضور جو ارشاد فرمان حضور فرمان ہے حدیث سے اسی کرنے حدیث بھی اسے زبان کروں گی تو قرآن بھی اسے زبان کروں حسینہ نعمت سورہ قدر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو اللہ نے تو ہمیں نواز دیا عرض کی تھی سویا کس کی نام پہ کائنات نواز دیا اللہ فرمایا پیارے ہو میرے اللہ رب العالمین نے تمہاری اس فکر پہ اس تعجب پہ اس جستجو دے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا فرما کیا میں غلاموں کو خوش فرمایا فرمایا تیرا اسراتی اپنی ربی بارگاہ کے اندر جبینی نیاز شکا کے رات گزارے صبح روزہ رکھ کے دن گزارے اللہ رب العالمین اس 1000 مہینے دے عبادت گزار کرو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا عرض کتنی سونے ہو کی ادھر میرے آقا فرمایا اللہ رب العالمین کے اندر تنزل الملائکہ اسراتی فرشتے نازل فرمائے گا اسراتی فرشتے اندر نزول فرمائے گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پتہ نہیں کتنے تنزل الملائکہ اللہ رب العالمین اسراتی فرشتے اندر نزول فرمائے گا سارے فرشتے ہی نہیں اللہ رب العالمین کے اندر فرشتے ہی نہیں مکرم فرشتے بھی والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اللہ کریم فرمایا عام فرشتے بھی آن گے روح الامین بھی آئے گا یعنی کہ جبرائیل بھی آئے گا عرض کی بھی یا رب العالمین جبرائیل بھی آئے گا کملی والے نے ارشاد فرمایا ہاں میرے غلاموں جبرائیل بھی آئے گا سونے کی کرے گا میرے نبی فرمایا جبرائیل بھی آئے گا تو ہاڑے نال میرے غلاموں نال جبرائیل مصافہ کر کے جائے گا عرض کی بھی سونے کیویں پتہ لگے گا کس بندے نال جبرائیل مصافہ کر کے گیا ہے میرے نبی ارشاد فرمایا جس جسم کے رکت تاری ہوئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جان اپنے رب دی بارگاہ کے اندر اپنا محاسبہ کر کے کوئی پروردگار میں گناہگار ہاں تو بخشنہار ہے یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اگرچہ میں بہت گناہگار ہوں پر تیری رحمت بہت وسیع ہے میرے گناہوں معاف کر دے اپنی رحمت نال میرے گناہوں معاف
بلے بلے عظمت میں نے آقا کریم فرمایا فرشتے نازل ہوئے
اس راتی فرشتیاں کا نزول ہوتا ہے اور جبرائیل بڑے فرشتے ہوندے نے اللہ کا قرآن ہے جبرائیل جیسے والروح فیہا جبرائیل جیسے فرشتے ہوندے نے اور کرتے کی نے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ اپنے رب کے حکم پر سارے کام کرنے کے لیے اللہ نے انہوں نے آکیا اللہ کیا اللہ نے کیڑے کماتے فرشتیاں کی ڈیوٹی لائی ہی حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہ فرشتیاں کی ڈیوٹی لائی میرے محبوب کے غلام زمین سے بیٹھ کے میری تذکرہ پہ میرے محبوب کا تذکرہ پہ کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی پہ مانگتے ہیں کہ تساں سلامتی بڑھتے رہو فرشتیاں کی ڈیوٹی لائی کہ تساں سلامتی بڑھتے رہو سلام ہی حتی مطلع الفجر ادھوں تک سلامتی بنتی ہے جدوں تک سورج طلوع نہ ہو ادھوں تک سلامتی بنتی ہے جدوں تک صبح کی فجر طلوع نہ ہو جائے سلامتی بنتے رہو بنتے رہو بنتے رہو جدوں منڈن کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر اسی بھی آ گیا یہ وہ ہمارے اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے آپ ایک میں نماز پڑھا ہوگی بڑا روئے بڑا روئے بڑا روئے اللہ کریم فرمائے میرے پیارے روز مان کر مجھے 17 نماز کا ثواب کٹا دے دیں میں کو کہتا ایسا ہے کہ شیطان پاپا بھائی جو اسلامی رحمۃ کی پہ بھرے بابا جی کو پھر نماز پڑھ دو پتہ ہے حول ولا قوت الا باللہ لینا تیرا کام ہے نماز تو روکنا تو نے نماز پڑھو انہیں جناب نے جی میرا داعی میں نے داعی ہونا ہے میرا یہ جو داعی ہے اسی انداز میں ایک بندے کو سوال کر بیٹھے پوچھ رہے تھے میرے سے مجبوری ہو کہ دسنا فرمایا دس دے تیرا کی داعی کہنے لگا کہ تسی نماز پڑھی جدا ہوئی نہ روئے اللہ نو پسند آ سکتا تو رونا اللہ نو رونا مانو یا اللہ نو پسند آ جاتا ہے رونا رب نو پسند آ جاتا ہے رونا پسند آ گیا اللہ نے ایک نماز کے بدلے تو 17 کا ثواب دے دیا آج سویرے سویرے مٹھی پر جگانا پہ اٹھ کے آپ دی کوئی پڑھ لو اٹھ کے آپ دی کوئی پڑھو دی کوئی ثواب لو پھر رونا نہ پھر سب ثواب لو میں تو داعی ہونا ہے شیطان داعی ہونا ہے جب بھائی جی اسلامی مٹھی پر رہے میں لوگوں مٹھیاں پڑھتا ہے اور اللہ نے بندہ فجر کی نماز پڑھنی راتی جا کے نکل لوڑے فجر کی نماز پڑھا کے بعد جماعت ایک سکھا کو سامنے محروم کر دے سلام ہی حتی مطلع الفجر جڑا فجر تک سلامتی ہونی ہے اللہ کی سلامتی ہونی ہے رب کی رحمت ہونی ہے رب دے کرم ہونے نے انہاں تو سانو محفوظ کر لے گا کبھی گل چھڑ کرانا کیڑی مصیبت ہونی کٹے گا کیڑی جائے اے دار ہونا کہ دفعے کو فرض ہے فلاں ایسے ذہنوں ذہن کے اندر گمان کے اندر سوال کو بلا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دور کرنا یہ شیطان نے نہیں کیا اللہ سب شیطان کے مکروں سے کو محفوظ یا اللہ سلامتی کدوں تک مجھنی سلامتی کدوں تک مجھنی اللہ فرمایا ہیا حتی مطلع الفجر فجر تک کدوں تک فجر تک یہ فجر کا ویلا ہوتا ہے درمیان رات کے 11-12 بجے کے بعد کے فجر تک درمیان میں پیچھے رات کا ویلا ہوتا ہے تو بڑا ہی عظمت والا اس واسطے میاں صاحب ہمارے پیچھے کی کافی رحمت رب ہر دم
قیام نہیں تھا، ساری رات جاگ کے قیام نہیں تھا، اللہ اور کی زندگی کے گناہ معاف، سارے معاف، رات کی وجہ کوئی زندگی اسی ساتھ ہے، اس سارے زندگی کا بھی ساتھ ہے، تو میں آج کی طرف آئی ہوئی اسلامی جو ہے کہ اللہ کو رونا پسند ہے، اسلامی جو ہے کہ اللہ کو رونا پسند ہوتا ہے، کیونکہ سارے ابا جی کا رونا پسند ہے تو ساری گل کرنی ہے، ابا جی علیہ السلام اتنا روئے نا اتنا روئے، بات نہیں لگی میں اس طرح کے نام خلاصے کو پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام السلام علیہ حاجی جنائی پہ آئی کہ بابا جی مندر ہے دنیا میں جنت کا دانا کھاتا ہے جنت میں اللہ کے جنت سے بات کرتا ہے کہ 350 سال ہو گئے نا نال قاطع ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے آپ کا وظیفہ روتیاں بیٹھے تھے آسمان کا سوال کرنے اتنا عرصہ آدم علیہ السلام آسمان پر نہیں دیکھتے یا اللہ تو فرمایا سی آدھے ہی شجرہ فتکون من الظالمین اس درخت سے قریب نہیں جانا یا اللہ میں کہاں بیٹھا ہوں میری حکومت دوری ہو گئی اس شرم ساری کو 350 سال سے باپ نے آسمان پر نگاہ اصل کے اجنبیت کر دیں پھر مسلمان پکے حضور نے ہوتی سودا تول لگے کوشش کرنے کاٹی جاوے بعد میں چلائے جاتا ہے مرچہ کی پاک پی کے ملا دیں جاتے پھر حضور نے ہوتی پکی پورا نام کے ملایا ہو جائے پھر حضور نے ہوتی یہ کر رہے ہیں کہ وہ دیسی رہنے کے 4 کلو آرگو سیدھا کی دیسی ہوتی ہے پھر مسلمان حضور کے کبھی ہوتی دو دلانوں میں تو خالص ماشاءاللہ بلکہ اللہ میں جائے ان دنوں اگر کوئی نراز نہ ہوئے ہر حال میں نراز کرنا مقصد نہیں اصلاح کرنا مقصد ہے اللہ سلامت کی توفیق عطا ملاوٹ کا والا میرے نبی فرمایا ہم میں سے نہیں ہے کم توڑنے والا میرے نبی فرمایا ہم میں سے نہیں ہے یعنی کہ میرے امتی نہیں سودا ہیرا پھیری کر کے دینا لا چور بازاری کرنا لا سکیرہ توزی کرنا لا یہ سارے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے اللہ سامنے حضور کا توقع سجاؤں کی تربیت توفیق یہ سارے گناہ سے کبھی پھر بھی سے کہ مسلمان کے نصیبے پاٹ نہ رائی نہ کہنا ساڑھے بکا بھی کوئی ہے یہ ساڑھے ابا جی کا عمل بے کرو بابا جی آدم علیہ السلام کا عمل بے کرو ایک حکمت گزری ہوئی علماء فرمانے نے ہوئی رب کا حکم سی قریب نہیں جانا خان تو رب منع نہیں کیا اگر آدم اللہ کے پیغمبر رہنے پاک غور کرو اللہ کی فرمایا بھائی تعالی ربوں کا دل ملائکہ کہ انی جائلن سمجھ آنے کی کرو دنیا سب تشہر کی سمجھ ہوتی ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ اللہ فرمایا میں خلیفہ بنانا زمین دا فرشتہ نے جو صلاح کی نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور فرشتوں میں زمین کا نائب بنانے لگا خلیفہ بنا لینا توڑا کی کھالے انہوں نے یارا نہ بنا ایک پورے سے کر کے دنگا فساد کر کے لڑائی چلے کر کے نہ بنا اسی طرح باتیں کر بنانے پڑے اللہ کی دعائیں تو میں جانا کچھ نہیں جانا عرض کرنا مقصد ہے اللہ فرمایا میں زمین کا خلیفہ بنانا اللہ جب تو بنایا زمین واسطے تو جنت میں چلا تو کبھی کو نہیں بن رہا اللہ کا کیا بنایا زمین واسطے اللہ کا قرآن ہے تو پھر بنا کے جنت میں رکھیا جنت رہو حیات تو اور تیری بیوی یا آدم مسلم انت و زوجک الجنہ تو اور تیری بیوی جنت میں جاؤ یہ کھاؤ جو مرضی کھاؤ رغدن حیث شئتم ما پیرو کرو جتو مرضی کھاؤ لیکن هذه الشجرة اس درخت کے قریب
ابو جہل جمنا ہے آدم تیرے وچوں، ابو لہب جمنا ہے آدم تیرے وچوں، عتبہ جمنا ہے تیرے وچوں، شعیبہ جمنا ہے تیرے وچوں، نمرود ورگے ہونے تیرے وچوں، حمان ورگے تیرے وچوں، شداد ورگے تیرے وچوں، قارون ورگے تیرے وچوں۔ اے میرے پیارے آقا زمین تے چلا جا تے جیڑی لائق اولاد ہوے، جیڑی لائق اولاد ہوے او لے کے پھر آ جائے، جیڑی نالائق ہوے او دنیا تے چلا خلیفہ بنانا مقصد ہی بنایا زمین واسطے، ہر بات کبھی ہوتی ہے زمین واسطے تو خلیفہ بنایا تو جنت پچھوں کہ بندہ اللہ نے بہانا ہے، جنت پچھوں کرنا ایک بہانا لایا ہے کہ میں بتا دیا جو تو جنت تو آدم علیہ السلام آیا کہ اللہ جنتی کی لباس لا لے، جنتی کی لباس آدم علیہ السلام درختہ پر آولے ایک سے درختہ کے پتے کو روکے کہ اپنے جسم کا کام ہے، درختہ میں پتے ہوتے ہیں، درختہ میں پتے ایک پتوارا نہ اندر ایک چاہوں سے منظور بھی کرے، ایک پتوارا درخت ہے اور ایک پتے نیمے کرنا ہے تو آواز ملی اے اللہ کا نبی میرے قریب ہو اور میں کہنا کہ حضور سے جب نبی ہو میری ٹانگیں توڑو، میری چھل لاؤ، چینوں بناؤ، میرے پتے توڑو کہ اپنا سفر کرو۔ اللہ کی پیچھے پتوارا تو میں لا کے دوں تو مجھے کیا کہہ دیا کیا کی گل سن لیں انشاءاللہ جی یہ سو کے دل کی بٹھا بھی نہ تو ثبوت انشاءاللہ بھگی کو ملا ہے، ثبوت کو بغیر میں کہیں گل نہیں کرتا تو پواڑے کے درخت جو پتے دیتے ہیں آپ کے ساتھ پتے لائے چھیلے لائے توڑ کے پتے نے ہاتھ لائے کہ اپنا جسم کر دیا، اللہ پوچھا پتواڑا تو میں جو لا لے دوں کو دیتے جیڑا پتواڑے جواب دیتے ہیں اس نے حرفانہ دل پہ لکھنا ہے عرض کی تھی پروردگار تو خالق کیوں تیرا نبی تو رب اور تیرا نبی تو مالک کیوں تیرا نبی تو وحدہ لا شریک اور تیرا نبی کل تو تیرا نبی آپس میں راضی ہو جاؤ گے میں کیوں بے اتباع سے شامل ہوں اللہ کریم فرمایا پکھواڑیا پھر میں تمہیں کیا اعزاز نہ دیواں یا رب العالمین کی اجازت دینا ہے اللہ فرمایا میرے نبی کا احترام کیتا اتن میں کا اعزاز دینا میرے نبی کریم علیہ السلام آخر زمان نبی دے بلبر میں حضرت جڑا ایک واری فرشتہ چلا جائے دوبارہ جائے نہیں سکتا 70,000 صبح جمعائے 70,000 فرشتہ شامی جمعائے 70,000 کی جماعتیں ہوتی ہے 70,000 کی جماعتیں جاندی ہے جڑا ایک واری آوے دوبارہ نہیں جا سکتا میرے اللہ فرمایا پکھواڑے تینوں اعزاز دینا جس فرشتے کے ہاتھ میں تیرا پھول ہوئے گا انہوں میں اپنے معبود دے روزے پہ جان دی دوبارہ اجازت دے دیا گا انہوں معبود دے روزے پہ دوبارہ جان دی اجازت دے دیا گا ان کو مارے دا بھال اسا سالیاں لے گیا اس نے پر کدی پھول نہیں ملے کدی پھول نہ ہوئے تو بھال نہیں لگتے بات پھولنا ہوئے تو بھال نہیں لگتا ایمان پھولنا لگے اور کیڑے لگتے ہیں جلدی سمجھ جاؤ یہ پھولنا لگے اور کیڑے نہیں لگتے یہ پھول ہوں تو کیڑے تاں ہی بنتے ہیں پھواڑے تو پھل لگتا ہے کہ پھل پھول ہوتا ہے کہ پھل لگتا ہے جو پھل پھول لگتا ہے نا کہ بس وہ پھل تھوڑا جتنا ہے کہ ہوتا ہے فرشتے توڑ کے رب کی بات میں سمجھ نہیں اللہ اللہ کا جاؤ میرے محبوب رب سے میں دے عزیزان اگر پھگواڑا برکت ہو کہ رب نے نبی کا احترام کرے تو اللہ انہوں اضافہ میں نواز دے ایسی کملی والے دے امتی ہو کے آخر و زمان نبی کے غلام ہو کے اپنے آقا کی عزت کی تعظیم کریے رب سانوں کے نوازے گا آدم علیہ السلام میں رضا کے رسالہ دے پیارے نبی آدم علیہ السلام پانی دا آسمان دا تالاب بنے آسمان والا نہیں بیٹھیا تالاب دے وچ آسمان نظر آیا ایک خیال آیا جب اللہ نے میرے جسم وچ روح پائی سی عرشاں دے ستوناں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اللہ بس اس نام کا سوچا اس کمیاں والے کے نام کا سوچا کافی دے اللہ پڑھنا چاہتا بس ایک کوئی پہاڑی دے آسے پاسے رہا جی جگہ جی بڑا عرصہ ہو گیا ایک ہی پہاڑی سی بابا کی طرح کے ساتھ جرمان کی طرح آیا ہمارے پہلے بابے رہے ہمارے بابے رہے ایک وہ پہاڑی کے چار ہمارے 350 سال کہاں دی تھی بابا کی لگی تھی اللہ میل نہیں ہونے جب کبھی والے نے نام کا وسیلہ پایا اللہ بڑا پیارے آدم نے جب اس برباد کرے تو بھول نہ علماء اسلام کتاب بتا نہیں چاہیے آدم علیہ السلام کی معاملاتوں خطا نہیں کر دیتے کیونکہ کرنے خطا نبی جلائے کے نامات تو محفوظ ہوتا ہے نبی کے نامات کہ بس اللہ کا نظام سے اللہ کی مرضی سے میں بہت ڈر کرنے سے منہ موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوگا تفسیر میں تفسیر کے اندر ہے موجود ہے ہمارا موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام نے کہ بابا جی تسی اللہ کے نبی کچھ دانا کیوں نہ تھا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کتنے پڑھے ہمیں دانا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو آپ کے پڑھے بہت صحیح میں تو آپ کے پڑھے کہ دوسرا دانا کھانا آدم علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں میری پیدائش کو 40,000 سال پہلے تورات لکھی سی میری پیدائش کو 40,000 سال پہلے تورات لکھی سی رب نے مجھے پرانی شو میں بنائی سی کہ جب میں کھاتا ہی نہیں تو ہاں ہی نہیں کی پتہ کرتی نشان ہے زمینہ جب یہ رب کا رب نے زمین کا معاملہ سی اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا کہ زمین کے کسی بہانے میں بھیجنا سی تو پھر میں عرض کی بھی آج کے اشارات ہے بالنا کہ جو رب کو معافی مانگی ہے تو میری والد نادر وسیلہ سے یہ ساڑھے آباد کی سنت ساڑھے آباد کی بابا جی آدم علیہ السلام کی سنت ہے جو گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو معافی لالی ہو جائے رب کی بات کر معافی مانگی اللہ اپنے محبوب کو دس اپنے نبی کا صدقہ اپنے پیارے کا صدقہ اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرما دے اللہ رب العالمین کے رسول معاف فرما دے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو میرے آقا کا نام بھی نہ نام کرتا ہے حضرت سفینہ حضور کے صحابی رسول نے کافنا کی قید کچھ ہوتے ہیں کافنا کو موقع ملا کہ آپ نہ سکھائیں تو بس جنگل آ گیا جنگل میں سفر طے کرنے لگے تب جنگل میں پرندہ آ گیا پھر شیر آ گیا شیر میں کیا باسی سفینہ کیسے آئے تو منور لاچار کفار کی شدت کا ظلم کا نشانہ پڑے پریشان لفظ تھا ایک قیام جو مل میں بھی امید سے شاید بات یہ بھی لگتا نہیں بچنا اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول دل وچ خیال سفینہ دروے سامنے موت کھڑی ہے اس صحابہ کرام دا کیتا توجہ فرمانا صحابہ دا کیتا کی حضرت سفینہ دے دل وچ خیال آیا کوئی گل نہیں موت آ گئی تے صدقے جاواں پر پہلے مرن تو پہلے میں اپنے تعارف سے کروں میں ہاں کون انہوں میں تعارف دی کروں میں کون انہوں جدو میں اپنا تعارف بنایا میرا رشتہ چھوڑ دے گا اتنی تسلی ہے جدو میرے آقا دا نہ آیا دشمن میرا رشتہ چھوڑ دے گا اتنی تسلی تھی یہ پختہ یقین ہے جدو میں اپنے یار نہ آیا میرا دشمن میرا رشتہ چھڑ دے گا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھلوتے میں شیر نے حملہ کرنا پروگرام بنایا جو حملہ کرنا ارادہ کیتا حضرت سفینہ جلدی نل بول کے کہنے لگے جلدی نال سفینہ آخیا اس شیر دے کوئی میں خاتم پاک نبی دا سو
خدا مجھے دشمنوں چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکاروں گا ابھی آپ کی جان بات سمجھنا ابھی آپ کی آگے پیڑ کو نیچے ہو گیا پیڑ چار پیر آگے پھنس گئی ہو گیا چار پیر نیچے پھنس کر دو نہ وہ نکل سکتی نہ وہ نکل سکتی پیڑ نکل کے نا پیچھا تو مسکرائی پیڑ کو سمجھ کے مسکرائی اگر خلاصے کے بہت کہ سبحان اللہ تعالیٰ میں اتنا کوئی دو لگ سی خلاصے کے پہنچ گئے بولتے چلو کسی عذابی سبحان اللہ دینے کی جسوانی پڑی خلاصے کے پہنچ گئے بعد اگر نہ سے تعالیٰ میں اتنا دو لگ سی پیڑ میں کیا کسا کو گیا کہ مسکرائی کبھی آڑا ہے فضیم ہوئی ہے فضیاں ہوئی ہے فضیم ہوئی ہے فضیاں ہوئی ہے لحاظ نکلے گا میں سوچ کے اصلیت دنوں میں خبر ہی نہیں میری گل میں سوچ کے کھڑے دنوں میں دی خبر ہی نہیں میں کیا کہا سے گل کی ہو سکتا میں جو میرے مالک نے جانا کہا میرے مالک نے جو جانا کہا ہمیں دنیا نے کنوٹی میں گیل سے روٹی میں گیل لگی میں گیل رکھی میں گیل کالی میں گیل چکی میں اور روٹی بھونی سوڑا دنیا دنیا آگے میں پروگرام پڑھائی تھی آئے بسیاں تو میں لوکاٹ کے لے جانا میں سوچنی کہ حاصلی اس واسطے ہوں میرا بھی کوئی ہے میرا بھی کوئی میں حاصلی
میرے کریم نبی فرمایا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کرم فرماوے لازم توبہ دی توفیق عطا فرماوے نام سبحان اپنے خالق راضی نبی توفیق دے عزیزاں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام آگے